المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سربسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ثم الحمدللہ کہ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی سعادت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حاصل کی، تراویح میں قیام کی، رکوع و سجود کی، تسبیحات کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے یہ ہو سکا، ورنہ تسلسل کے ساتھ مستقل طور پر روزے رکھنا، تراویح میں قیام کرنا، پھر رات کے وقت اٹھنا، یہ سارے ہی وہ معاملات ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اتنی ہمت، اتنی قوت ارادوں میں اور نیتوں میں اتنی وسعت عطا فرماتا ہے کہ الحمدللہ اس کے دیے ہوئے فضل سے یہ سب کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے کلام پاک
پاک کلام کی سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی، اور اپنے در پر حاضری کی پانچوں وقت توفیق و سعادت بخشی، تراویح میں قیام کی اس نے سعادت بخشی، تلاوت قرآن، سماعت قرآن کی دولت سے اللہ رب العالمین نے نوازا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بے شمار لوگ کہ جن کی تعداد ہمیں معلوم نہیں اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، ان کی اس ماہ مقدس میں مغفرت ہوئی، بے شمار لوگوں کی، کروڑوں اربوں لوگوں کی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بخشش کا سامان اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کے وسیلے سے عبادت، ریاضت اور مجاہدات، تسبیحات، تلاوت قرآن، تراویح میں قیام، روزے اور افطار کی برکت سے اللہ رب العالمین نے بے شمار لوگوں کی بخشش فرمائی، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بھی انہی میں انشاءاللہ شمار ہوئے گا، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے امید ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین نے جہاں اور بہت سی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ان میں بار بار قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے، تو فضل فرمانے پر ہی اکتفا نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے، فضل عظیم فرماتا ہے۔ عظیم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی وہ عظیم جو ہے وہ ہماری دماغ کی وسعتوں سے ماوراء ہے، اس کا فضل عظیم، اس کا کرم عظیم، وہ رؤوف و رحیم ہے، اور اس کے عظیم فضل کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، بے پایا فضل ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی شایان شان ہے، وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صاحب فضل عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنی رحمتوں کے لیے چن لے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جس کو چاہے رحمتوں کے لیے چن لے، نوازنے کے لیے چن لے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین مختص کر لے، چن لے، یختص، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے چن لے اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے۔ بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے۔ بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عادات و اطوار اور کردار کے اعتبار سے معاشرے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، انتہائی گھناؤنے اور قابل نفرت کام کرتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ان کے سر اللہ کے حضور میں جھکنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے اس کو چن لیا کہ اس کا سر جو اللہ کے حضور میں جھکتا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس کی زبان غافل تھی اور دل بھی غافل تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے دل کو پھیر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب عباد اللہ، قول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے دل بین یدی اللہ، مخلوق کے دل جو ہیں، مخلوق کے دل جو ہیں رب العالمین کے دست قدرت میں ہیں، بین یدی اللہ، دست قدرت سے مراد یہ ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہاتھ تو ہم
بندوں کے لیے کہتے ہیں، جب اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی ریاض کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ باقی ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے اور پیر سے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. وہ جسم اور جسمانیت نہیں ہے، کیونکہ جسم اگر ہے تو اس کا حدود اربع ہوگا. جسم اگر ہے تو اس کا حدود اربع ہوگا، قد و قامت ہوگا، 5 فٹ ہوگا، 6 فٹ ہوگا، 10 انچ ہوگا، 12 فٹ ہوگا. یہ تصور وہاں اس کی ذات مقدس کے متعلق یہ نہیں ہو سکتا. شرعی طور پر وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر رونق افروز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عرش کا مطلب عرش ہے، تخت ہے. تخت پر بیٹھنے والا جو ہے وہ تخت کے اندر محدود ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدود ہو گیا، اس میں سما گیا. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ تخت میں نہیں سما سکتا، اس لیے کہ وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. ہر چیز اس میں سما سکتی ہے، وہ اس کو کوئی گھیرے میں نہیں لے سکتا. ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی. جب جسم اور جسمانیت ہوگا تو گھر گیا ایک محدود رقبے میں، ایک محدود دائرے میں. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال اور اپنی عظمت سے عرش الہی پر رونق افروز ہے. وہ کوئی چیز اس کو، یا عرش اس کو، یا کرسی اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جو آفاق میں گم ہے، اور ایک وہ ہے جس میں آفاق گم ہو. ایک تو یہ ہے کہ آفاق میں گم، اور ایک وہ ہے جس میں آفاق گم ہو. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ اپنے دست قدرت سے جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے اس کو چن لیتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ہر چیز اس کے دائرے میں ہے، اس کے گھیرے میں ہے. اس کے گھیرے سے یعنی قدرت خداوندی سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ ایک دوسری آیت مبارک میں ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے گروہ جن اور انس اگر تم میں استطاعت ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جو خدائی حدود ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جو مملکت ہے، زمین و آسمان اور پوری کائنات جس میں ہزارہ عالم ہیں، اور بہت سے وہ عالم ہیں جن کو ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے. چاند بھی ایک عالم ہے، سورج بھی ایک عالم ہے، ستاروں کا ایک عالم ہے، زمین کے نیچے عالم ہے، اوپر آسمانوں کے عالم ہے. کون کون مخلوق بستی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے. وہ اپنی مخلوق، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تو تم حدود مملکت الہیہ سے باہر نکل کے دکھاؤ. ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تم میں استطاعت ہے اللہ کی حدود مملکت سے باہر نکل کے دکھاؤ. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے، جس طرف بھی جاؤ، اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کی خدائی ہے، اس کے گھیرے میں ہر چیز ہے. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی مملکت میں وہ حدود جو ہیں وہ اسی کی ہیں سب، اس سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اپنے دست قدرت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس وقت جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. جیسے ہم لوگ کسی کے متعلق کہہ دیتے ہیں وہ فلاں آدمی کے پاس گئے تھے اور اس سے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے نام پر کچھ سوال کیا تھا. وہ مدرسے کے لیے کچھ کام ہے، مدرسہ بنا دو، مدرسے کے لیے کچھ دینا ہو تو دے دو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے کچھ دے دو. گئے تھے، نہیں دیا، اس نے نہیں دیا، کنجوس تھا، بخیل تھا. تو آپس میں ہم ایک محاورہ ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہاں سے دے گا. مطلب یہ ہے نہیں، بخیل ہے، کنجوس ہے، نہیں دیتا، اللہ کے نام پر نہیں دیتا، کنجوس ہے، بخیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے متعلق یہودیوں نے بھی یہی تصور قائم کر لیا تھا کہ دیتے دیتے اللہ تبارک و تعالی تھک جاتے ہیں معاذ اللہ. اور بعض لوگوں کا اس زمانے میں، بعض بدعقیدہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہر وقت تھوڑے ہی مخلوق کے لیے جاگتے رہتے ہیں. بھئی سونے کا بھی تو موقع ملنا چاہیے، سوتے بھی ہیں معاذ اللہ. ہم کو جیسے اونگ آ جاتی ہے یہ سو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی آرام کا کوئی وقت ہے. ٹھیک ہے، اس کی تردید فرمائی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تبارک و تعالی حی قیوم ہے، قائم ہے، زندہ ہے. زندہ ایسا ہے، حی قیوم ہے، ایسا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. یعنی وہ نیند سونے سے، جاگنے سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. بس اللہ رب العالمین ہے. ہر بندے پر ہی فقط نہیں، ہر پتے پر، ہر ذرے پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی بھی ذرہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کہ ملک اور ملکوت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، دست قدرت میں ہے، اس کی گرفت میں ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے متعلق یہودیوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا، اور یہودیوں نے اس مفروضے کے تحت یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل لعنوا بل يداه مبسوطتان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہودیوں نے، بدبختوں نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کی رحمتوں کی وسعتوں کے متعلق ان کو معلوم نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان، دست قدرت کھلے ہوئے ہیں ہر وقت. ایک آدمی کا ہاتھ رک جاتا ہے، مانگنے والا جب دروازے پر گیا تو کہا گیا کہ بھائی بانٹ دیا، جو بانٹنا تھا وہ بانٹ دیا، جو دینا تھا وہ دے دیا، اب دینے کے لیے نہیں ہے. اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہے، جاؤ، اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہر وقت عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مانگنے والا جب چاہے آئے مانگ لے. یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. بل یداہ، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل لعنوا بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ملعون لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں یہودی. بل یداہ مبسوطتان، دست قدرت کھلے ہوئے ہیں،
ہم وقت وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہم اس قابل ہوئے کہ رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں قیام کیا۔ اس کے دی ہوئے فضل سے اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کے در پر حاضری کی توفیق و سعادت عطا ہوئی۔ اسی لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم کو یہ توفیق ملی کہ ہم نے اس کے حضور میں سجدہ کیا، اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے فضل سے۔ انسان خود یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا، اس میں آ جاتی ہے بیچ میں، اور یہی جو میں ہے جو ہے یہ بڑی نقصان دہ ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوا۔ جنین بچہ جب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم اپنی ماں کے پیٹ میں، رحم میں جب پرورش پا رہے تھے، بن رہے تھے، مضغہ، لقمہ، یہ سب بن رہا تھا، لوتھڑے سے پھر اس کے بعد اور، اس کے بعد اور، اس کے بعد اور پھر جسم تیار ہوتا ہے، اندر ہی اندر سارا کام ہو رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب نظام ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تم نے اس پر غور کیا تو ذرا اس پر غور کرو۔ مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس پر غور کرو، تم پہلے کیا تھے، ماں کے پیٹ میں کیا تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے تمہاری تخلیق عمل میں آئی۔ پیدا ہونے کے بعد عقل خو مت کرو۔ پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو مقدس مت سمجھو۔ 4 نمازیں پڑھنے کے بعد، 5 روزے رکھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ بڑے مقدس ہو گئے۔ رمضان شریف کی عبادت کرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ بہت مقدس بن گئے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس مت جانو، اپنے آپ کو پاکیزہ، مقدس، متقی، پرہیزگار مت سمجھو۔ کوشش کرتے رہو، اور یہ یقین کے ساتھ کوشش کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اس کی دربار میں اپنی نمازیں اس کے حکم کے مطابق، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیش کر رہا ہوں، وہ رب اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ تو ارشاد ہوا اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کا فیصلہ وہی فرمائے گا، اس کا فیصلہ وہی فرمائے گا۔ چنانچہ اسی طرح سے اور بہت سے مقامات پر، ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ نے ملاحظہ فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء۔ اے محبوب آپ نے ملاحظہ فرمایا، بہت سے لوگ متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، اور ان دعووں میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتا ہے، زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ اس قسم کے جملے اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے اظہار ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شیخی مارتے ہیں۔ ہم نے رمضان شریف میں اس طرح سے عبادت، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، اور ہم ایسے اور ہم ایسے، ہم پرہیزگار اور ہم متقی اور ہم۔ تو ارشاد فرمایا، بات سنو،
بل اللہ یزکی من یشاء. پھر ارشاد فرمایا هو اعلم بمن اتقى. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے پاکیزہ فرما دے. تم خود کچھ نہیں ہو، تم خود کچھ نہیں ہو، اللہ جس کو چاہے پاکیزہ فرما دے. اور صاحب تقویٰ کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرمائے گا. تو قرآن مجید و فرقان حمید کہ دیے ہوئے نظام کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھے. ایک نظام ہے، بڑی ترتیب ہے اس میں، اس کے اوقات مقرر ہے، سحری کا وقت مقرر ہے، افطار کا وقت مقرر ہے. ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، ایک نظام کے تحت اذان ہو رہی ہے، وقت پر ہو رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وقت کی پابندی کرنے والا کون شخص ہوتا ہے؟ مؤذن. نمبر 2 میں امام اور خطیب. وقت پر اذان ہو رہی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا وقت پر اذان ہو رہی ہے. اذان اپنے وقت پر ہو رہی ہے، نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے لوگ گزر رہے ہوں گے. گردنیں اونچی ہوں گی، نہیں اونچے نظر آ رہے ہوں گے، بہت بڑی شان و شوکت کے ساتھ. کہاں کون لوگ ہیں یہ؟ کہا یہ رسول اللہ حضور پرنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذن ہیں جو اللہ کے نام کو بلند کرتے رہتے تھے. آج اللہ رب العالمین نے ان کے سروں کو اونچا فرما دیا. نظر آتے ہیں چاروں طرف سے، گمسم ادھر ادھر نظر نہیں آتے. وقت کی پابندی کے ساتھ ایک نظام ہے، اذان ہو رہی ہے. ایک نظام ہے، نماز ہو رہی ہے. ایک نظام ہے، روزے کا افطار ہو رہا ہے. ایک نظام ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے. حکم ہوا کھول دو، کھول دیا، رکھ لو، رکھ لیا. تراویح میں حاضری ہو رہی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہیں، سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ. تلاوت قرآن ہو رہی ہے. مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے وہ چہل پہل زمین پر نظر آتی ہے ہمیں. اب تصور کیجیے مسجدوں میں چہل پہل نظر آ رہی ہے. شام کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، نمازی مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. دوڑنے سے مراد چل رہے ہیں، دوڑنا نہیں چاہیے، دوڑنے کی ممانعت ہے. میں ویسے جملہ نکل گیا. دوڑنے سے مراد میری یہ کہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس طرف رواں اور دواں ہے، مسجد کی طرف. مسجد کی طرف جب جائیں تو اطمینان کے ساتھ اور سکون قلب کے ساتھ جائیں. نمازی رواں دواں ہے، چہل پہل ہے، روزے ہیں، نماز کے لیے جانا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، چہل پہل ہے. مسجدوں میں بتیاں جل رہی ہیں، صاف ستھری مساجد کو سجایا جا رہا ہے. تو یہ زمین پر ہو رہا ہے، زمین پر یہ ہو رہا ہے. اس کا تصور کریے. اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں اگر کسی کو عطا فرمائے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آسمانوں پر بھی یہی ہو رہا ہے، چہل پہل ہو رہی ہے. نمازی آ رہے ہیں، نمازی جا رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، رحمتیں دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اللہ کے بندے آ رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی رحمت